اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الزمر کا دوسرا رکوع کا دوسرا حصہ کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے آج مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارا سیکھنا قبول کرے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سے دیکھتے ہیں، ابھی ساتھ تلاوت بھی ہو جائے گی اور پورا رکوع آج اکٹھا سارا دیکھتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ وارض اللہ واسعۃ، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں، ڈرتے ہیں، جو اللہ سے نیکی کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، اور اللہ کی زمین جو ان لوگوں پہ تنگ ہو گئی ہے دین پہ چلنے کے لیے، تو ان کے لیے اللہ کی زمین کشادہ ہے، چھوڑ جائیں وہ اس جگہ کو، ہجرت کر جائیں وہاں سے۔ اللہ بڑا اس صبر کرنے پہ اللہ بڑا ہی ان کو ثواب دے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میں سب سے اول مسلمان بنوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ فرما دیں سب سے کہ عبادت بندگی خالص اللہ کے لیے، کسی کو شریک نہیں کرنا اس میں، اور مجھے کہا گیا سب سے پہلے عمل کرنے والا میں بنوں، مسلم میں ہوں، مسلمانوں میں سے سب سے پہلا میں ہوں، عمل کرنے والوں، بات ماننے والوں، تسلیم کرنے والوں میں سے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ یہاں پہ پروردگار کا حکم ترجمہ میں مانو لکھا ہے، ساتھ لفظ نہ مانو نہ آئے گا۔ کوئی کمپوزنگ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، دیکھیں اوپر لکھا ہے نافرمانی کروں عصیتو، لیکن نیچے حکم مانو آ گیا، حکم نہ مانو تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دو کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کرتا ہوں، بندگی کرتا ہوں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو، پوجا کرو، بندگی کرو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ آج اپنی مرضی کر لو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ان سے کہہ دو تم اگر نہیں مانتے تو جس کی مرضی پیروی کر لو، بات مان لو، بندگی کر لو، تو قیامت کے دن تم اور تمہارے گھر والے ہی نقصان والے ہوں گے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار ہو جو یہ بہت ہی کھلا، بہت ہی بڑا خسارہ ہے، بڑا ہی نقصان کی بات ہے۔ کیا ہوگا اس میں؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، ان کے اوپر تو آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اس کے فرش ہوں گے آگ کے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہاں تک ہم نکل دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جس پہ واضح طور پہ آخرت کا ذکر بھی آ گیا، خصوصاً جو ہوا کہ مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ بس ایک اللہ کی بندگی ہی اصل عبادت ہے، باقی تم جس کو بھی پوجو گے، جس کی بھی بندگی کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، تو وہ سارا رستہ خسارے والا ہے، اور قیامت کے دن تمہارا جو ہے آگ سے واسطہ پڑے گا، پھر تم بھی اور تمہارے گھر والے بھی۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جو لوگ جنہوں نے اجتناب کیا، پرہیز کیا طاغوت سے،
طاغوت، ابھی اس کی وضاحت کرتے ہیں. ان یعبدوہا وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے پرہیز کیا. ان یعبدوہا، اور جنہوں نے رجوع کیا، جنہوں نے عبادت کی اس کی یعنی اللہ کی. وانابوا الی اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، لہم البشریٰ، تو ان کو بشارت دے دیں. فبشر عباد، خوشخبری ہے، بس خوشخبری ہے میرے ایسے بندوں کے لیے. پہلے ذکر ابھی تک ہوا تھا جو کل پڑھا ہم نے، ان کا جو اللہ کی بات نہیں مانیں گے قیامت کے دن آگ میں، جن کے لیے فرش بھی آگ کا، آسمان سائبان بھی آگ کا، اور جو بڑے ہی خسارے والے ہوں گے. اور اللہ پاک نے ان کو کہا تھا آخر میں کہ مجھ سے ڈرو، اتنے خود کو باغی نہ بناؤ، پکڑے جاؤ گے، خود بھی آگ میں جاؤ گے یا گھر والے بھی جائیں گے. آج بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی، دوسرے گروہ کی، اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو ان کے لیے بشارت ہے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا، اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ اس کی بندگی کریں، اور وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو ان کے لیے بشارت ہے. فبشر عباد الذین، اور ایسے لوگوں کو، بندوں کو، میرے بندوں کو، ایسے کو خوشخبری دے دو. طاغوت برائی کی اس قسم کو کہتے ہیں جو خود کو پھیلائے. ایک شخص ہے برا، بد کردار، ایک شخص ہے جو بد کرداری پھیلاتا ہے، ایک شخص ہے جو صرف خود انکار کرنے والا ہے، کفر ہے، کافر ہے، کفر کرتا. ایک جو ہے جو دوسروں کو کفر کرنے پہ مجبور کرتا ہے، یعنی جسے ہم عموماً شیطانی چیلا کہتے ہیں. ایک شخص صرف برا ہوتا ہے، لیکن دوسرا ایک شخص جو نمرود کو مانتا ہے خدا، مثال لے لیں، بس یہاں تک وہ کافر ہو گیا. لیکن ایک نمرود ہے، ایک فرعون ہے جو لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ اسے مانا جائے، جو لوگوں کو اللہ کی بندگی سے زور سے، زبردستی سے ہٹاتا ہے. اسے طاغوت قرآن کہتا ہے. طاغوت وہ جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، اسے طاغوت کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے جنہوں نے طاغوت سے یعنی اللہ سے مقابلہ کرنے والوں سے دور رہے، اجتناب کیا، ان کی پوجا نہیں کی، جنہوں نے فرعون کو نہیں پوجا، نمرود کو نہیں پوجا، بتوں کو نہیں پوجا، اور اس کی بجائے صرف اللہ کی طرف اپنا رخ رکھا، رجوع کیا، تو ان کے لیے بشارت ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، تو خوشخبری سنا دیں میرے بندوں کو، ان بندوں کو یستمعون القول، جو سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ، اور اس کی اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں. یہ کون بندے ہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کا پیغام سنتے اور پھر عمل کرنے لگ جاتے ہیں. وہ اس میں کوئی لیت و لال نہیں کرتے، وہ اس میں کوئی حیل و حجت نہیں کرتے، وہ کوئی بہانہ بازی نہیں کرتے، وہ کوئی اس میں چھپنے کی، بچنے کی راہ نہیں ڈھونڈتے. جو حکم ملتا ہے چپ کر کے مان لیتے ہیں. ان کے لیے بشارت. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کی طرف سے ہدایت ہے. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب عقل ہیں. عقل والے یہ ہیں، وہ پچھلے والے تو خسران والے تھے، خسارے والے، وہ نقصان اٹھانے والے تھے. یہ انعام پانے والے ہیں. وہ بے عقل نا سمجھ تھے. قرآن بیان کرتا ہے یہ عقل والے ہیں، جو حکم ملتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، جو کہا جاتا ہے فوراً اس کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں، کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈتے. ان کے لیے کہا جا رہا ہے خوشخبری ہے. خوشخبری کس چیز کی؟ کامیابی کی، جنتوں کی. ان کے لیے جہنم کی بات ہوگی ہے نا اوپر، ان کے لیے آگ کی بات ہوگی ہے نا، ان کے لیے فرش جو ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، ان کے لیے سائبان بھی آگ کے ہوں گے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں. کون سی خوشخبری؟ آگے ابھی دیکھیں، آگے اللہ پاک بیان کرتا ہے. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، افمن کیا پس کوئی حق کا ثابت ہو جائے، پورا ہو جائے، علیہ اس پر، کلمۃ العذاب، عذاب کی بات. اگر کسی پہ یہ جو عذاب کی بات کہی گئی ہے لاگو ہو جائے، یعنی وہ عذاب میں پکڑا جائے، افانت تنقذ من فی النار، کیا تم ایسے دوزخی کو دوزخ سے خلاصی دلا سکتے ہو؟ یہاں لفظ مخلصی لکھا ہے، مخلصی غلط ہے، خلاصی ترجمہ میں نا، خلاصی کر لینا آپ نے اسے.
تو ایسے شخص کو جو دوزخ میں پکڑ لیا جائے چھڑا لو گے؟ کفار سے کہا جا رہا ہے چھڑا لو گے، اس سے نکال لو گے؟ بشارت والی بات ہونے کے بعد، کامیاب لوگوں کی بات ہونے کے بعد، عقل والے لوگوں کی بات کے بعد یکدم پھر دلیل آ رہی ہے کہ اگر کسی پہ، جب ان کے مقابلے والے وہ پہلے لوگوں پہ کسی پہ عذاب آ جائے تو اسے کون بچائے گا؟ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جو ڈرتے اپنے رب سے، لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہیں، من فوقہا، اوپر سے اوپر، غرف مبنیہ، بالا خانے بنائے گئے ہیں درجہ بدرجہ، اوپر سے اوپر محلات بنائے گئے ہیں۔ ایک والوں کے لیے، وہ پہلے والوں کے لیے تو آگ کی چھتیں، آگ کے فرش، لیکن دوسرے والوں کو کہا گیا ان کو بشارت دے دیں۔ پھر بھی ساتھ بات کر دی گئی کہ وہ جو آگ والے انہیں کون بچائے گا، لیکن یہ جو انعام والے ان کی اب بات ہو رہی ہے۔ اللہ کرے ہم سب ان میں ہوں اور اللہ ہم سب کو اس آگ والوں میں سے بچائے، آمین۔ تو لیکن یہ جو لوگ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، تو ان کے لیے اونچے اونچے محلات میں اوپر بنے ہوئے بالا خانے ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے نیچے آگ ہوگی، ان کے نیچے نہریں ہوں گی۔ اللہ ہی جانتا ہے کیسے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کیسے فرش ہوں گے، کیسا معاملہ ہوگا۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ کسی کا شخص کا تو جھوٹا ہو سکتا، اللہ کا تو نہیں نا۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعدہ کر لیا، ان کے لیے محلات ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کے لیے جہنم ہوگا جن میں آگ کے الاؤ ہوں گے، اوپر نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب۔ یہاں تک پوری بات ہو گئی کہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ اب مزید دیکھیں کیا، علم کیا نہیں ترا، تو نے دیکھا، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ، یہ کہ اللہ نے انزل من السماء، آسمان سے اتارا، مان پانی۔ کیا لوگ دیکھتے نہیں آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ بارش، اللہ۔ فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر زمین میں چشموں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، سمندروں کی صورت میں، آبشاروں کی صورت میں اس نے اسے بہا دیا۔ یہ نہیں ایک جگہ ہی بارش ہوگی بس، پھر اس نے ایسا انتظام کیا یہ پانی جو ہے، جو اوپر سے نعمت بن کے نازل ہوتا ہے، یہ ہر طرف زمین میں پھیل جائے، بارشوں، دریاؤں کی شکل میں، یہ زمین میں پھر اس کو چشمے بنا کر جاری کر دیتا ہے۔ ثم یخرج بہ زرعا، ثم پھر یخرج، اس سے نکالتا ہے، بہ اس سے، زرعا کھیتی، پھر اس سے وہ کھیتی اگاتا ہے۔ تم تو زمین پہ ایک بیج پھینک کے پانی لگا دیتے ہو نا بس، تو اس کی پوری پرورش کر کے اوپر تک پورا پھول اور پودا پورا بنانا، اسے فصل تک پہنچانا کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا۔ تم اگر کرتے ہو تو پھر ایک بیج کے بعد پھر چلاؤ اس پہ جو چلاتے ہو، مشینری اپنی ساری لگاتے رہو، ذرا اسے بنا کے پوری فصل دکھاؤ، تو تم ایک بیج پھینک کے مطمئن ہو جاتے ہو۔ پھر وہ اللہ ہے جو اپنی نعمت، پانی بھی اس کی نعمت، زمین بھی اس کی نعمت، تمہارا ایک بیج ہے جو اس پہ پھینکا، لیکن اس بیج کے بدلے میں تمہیں پوری فصل وہ دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ زرعا مختلفا، مختلف فصلیں، الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، طرح طرح کے رنگوں والی فصلیں تمہیں دیتا ہے۔ اتنی ساری فصلیں، اتنے سارے رنگوں والی وہ دے دیتا ہے۔ اپنا انعام یاد کروا رہا نا، اپنا انعام یاد کروا رہے۔ ثم یہی جو
پھر زور کرتا ہے اوپر کو، فتراہ مصفرن، بس دیکھتا ہے تو اس کو زرد ہو گیا، یعنی وہ بیج جو ڈالا تھا اس سے فصل نکالی کئی رنگوں کی، پھر وہ بڑی ہو گئی اور بڑی ہونے کے بعد وہ پک گئی ہونے کو کہا، یا کیا یہاں کہا گیا ہے مصفرن، زرد، پک گئی، پیلی ہوگی نا فصل، پکنے کے بعد عموماً ساری فصلیں پھل جو ہے، ثم یجعلہ، پھر کرتا ہے اس کو حطاما، ریزہ ریزہ، پھر تم اس فصل کو اپنے استعمال میں لاتے ہو، اس میں سے دانہ بیج جو کچھ بھی لینا ہے اس میں سے نکال لیتے ہو، توڑ لیتے ہو اس کو۔ ان فی ذالک، اس میں ہے بے شک، لذکر، نصیحت، لأولی الالباب، نصیحت عقل والے لوگوں کے لیے۔ عقل والے لوگ ان سب چیزوں سے اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، یہ نصیحت ہے ان کے لیے۔ عقل والے لوگ اپنے رب کو ان سب باتوں سے پہچان لیتے ہیں۔ یہاں پہ اس بات کے ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے لیے نصیحت، ذرا دیکھو کیا سمجھتے ہو یہ زمین یا آسمان ایسی بے فائدہ بن گئے؟ اللہ کا پیغام لے کے جو بندہ تمہارے پاس آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم مذاق اڑاتے ہو، ٹھٹھا اڑاتے ہو، ان پہ باتیں بناتے ہو، تو ذرا دیکھو تو سی، اور پھر کون کرتا ہے یہ سب؟ یہ اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے سب نعمتیں دیتا ہے، اور وہی اللہ ہے کہ جو تمہیں پکڑ لے گا اور پھر آگ میں ڈال دے گا، اور وہی اللہ ہے جو اس سے ڈرنے والے ان کو وہ بشارتیں دیتا ہے، ان کو بچا لے گا، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، محلات ہوں گے، زمین بھی وہ دیتا ہے، پانی بھی وہ دیتا ہے، رنگ برنگی فصلیں بھی وہ اگاتا ہے، سب کچھ تمہیں دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے، تمہارا اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، پھر بھی تم اکڑتے ہو اس رب کے ساتھ۔ تو کیا ہے آخر میں، ان فی ذالک لذکر لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے تو یہ بڑی نشانیاں ہیں، یہ کافی ہے، نصیحت کافی ہے یہ، اگر عقل والے ہو تو، عقل والے اگر ہو تو۔ اگر بیوقوف ہو، جاہل ہو، تو پھر اپنی ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرو گے، پھر ہدایت کا رستہ نظر نہیں آئے گا۔ کیوں عقل والے کی یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ عقل والے ہو تو سوچو اس پہ، یہ واضح طور پہ ان کو سمجھایا اور پکارا جا رہا ہے۔ جی بچوں، آج الحمدللہ ہمارے یہ دوسرا رکوع بھی مکمل ہو گیا، اللہ تعالی ہمارا سیکھنا قبول فرمائے، کل انشاءاللہ تیسرا کریں گے۔ جی اللہ حافظ۔